اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 8۔ اس صفحے میں 49 سے 57 نمبر تک کی آیات موجود ہیں۔ یہ 9 آیات سب کے سب بنی اسرائیل کے اوپر پروردگار عالم نے جو احسانات کیے ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور بنی اسرائیل کو یہ تذکرہ ان کے سامنے کیا گیا ہے تاکہ یاد دلایا جائے کہ پروردگار عالم نے ان کے ساتھ کس طریقے سے احسان کیا۔ یعنی 47 نمبر کی آیت جو گزشتہ صفحے کے آخر میں تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل تم ہماری نعمتوں کو یاد کرو۔ لہذا اس ایک ایک نعمت کا تذکرہ پروردگار عالم نے یہاں پر ذکر کیا۔ پہلی جو 2 آیات ہیں 49 اور 50 نمبر کی آیت، اس میں بنی اسرائیل کے اوپر جو فرعون کی طرف سے ظلم ہو رہا تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر بنی اسرائیل سے نجات کی داستان کو ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کے چنگل میں اس طریقے سے گرفتار تھے کہ فرعون ان کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھا، ان کو اسیر کیے ہوئے تھا، اور ان کے پاس کسی بھی طریقے سے قدرت اور طاقت نہیں تھی۔ کہ جو ظلم کا انداز تھا فرعون نے جو اختیار کیا تھا وہ یہ کہ ان کے جو بچے ہوتے تھے، جو مرد ہوتے تھے، ان کو قتل کر دیتے، یعنی لڑکا جو ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ داستان بچوں کے قتل کرنے کی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے خوف سے تھا، لیکن حقیقت میں یہ صرف اور صرف جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا خوف نہیں تھا، بلکہ فرعون مستقل طور پر ان کے اوپر اپنا قبضہ جمائے رکھنے کے لیے یہ کام کیا کرتا تھا کہ اگر مرد زیادہ ہو جائیں گے تو مردوں کے اندر قوت ہوگی اور وہ فرعون کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، لہذا وہ یہ کام کرتا تھا کہ مردوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو زیادہ سے زیادہ اسیر بنا کر رکھتا تھا، یعنی عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا، مرد کی تعداد بہت ہی کم چھوڑتا تھا کہ بس وہ زاد و ولد کے لیے باقی رہیں اور یہ نسل ان کی باقی رہے تاکہ اس نسل کے اوپر فرعون کا قبضہ جاری رہے۔ لہذا ایک یعنی بیلنس برقرار کرنے کے لیے یہ کام کیا کرتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے اس طریقے سے احسان کیا کہ ان کو فرعون کے چنگل سے نجات دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے دریا کی طرف چلے کہ جب دریا کے کنارے پہنچے تو وہ دریا میں نہ کوئی پل تھا اور نہ کوئی گویا اور راستہ تھا، لہذا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب موسیٰ سے کہ تم نے ہمیں لا کے یہاں پر پھنسا دیا کہ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور آگے دریا ہے، اب ہم دریا میں جائیں گے تو غرق ہو جائیں گے، فرعون کا لشکر آ کے ہم کو پکڑ لے گا تو بھی ہماری ہلاکت ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے ان کے اوپر یہ احسان کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا دریا کے اوپر مارو، اور جناب موسیٰ نے اپنا عصا دریا کے اوپر مارا تو ان کے لیے راستہ بن گیا اور یہ لوگ وہاں سے گزر گئے۔ جب یہ لوگ گزر رہے تھے، یہ درمیان میں پہنچے تھے، تب تک فرعون کا لشکر بھی آ گیا، لہذا جو راستہ بنی اسرائیل کے لیے بنایا گیا تھا وہ راستہ فرعون کے لیے بھی گویا راستہ بن گیا۔ لہذا یہ لوگ ابھی باہر نہیں نکلے تھے، فرعون کا لشکر بھی اس راستے کے اوپر وارد ہو گیا۔ پھر ان کے اندر یہ خوف پیدا ہوا کہ پھر لشکر آ جائے گا، پہنچ جائے گا، لیکن پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا کہ ادھر جناب موسیٰ کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے ان کا آخری آدمی راستے سے پار ہوا، دریا سے پار ہوا، اور ادھر فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریا میں داخل ہوا، اور جب فرعون کا لشکر مکمل طور پر اس راستے پر آ گیا کہ جو دریا کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کی وجہ سے بنا تھا، اس راستے کے اوپر فرعون آیا اور پروردگار عالم نے وہ راستہ ختم کر دیا اور سب کے سب وہیں پر غرق ہو گئے۔ اور یہ بات انہوں نے دیکھی تھی، یعنی بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے فرعون کے غرق ہونے کو، کہ پروردگار عالم نے احسان کے طور پر یہ واقعہ یاد دلایا۔ اس کے بعد کی آیات میں اس واقعے کا ذکر کیا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کے لیے پروردگار عالم نے 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے
اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہاں پر قوم والے جو ہے وہ سامری کے چکر میں، سامری نے ایک گائے کا بچہ، سونے کا گائے کا بچہ بنایا، گائے کے بچے کی شکل بنا کے، اور اس کے اندر کچھ آواز پیدا کر دی، اور یہ لوگ سب گویا اس کے چکر میں گرفتار ہو گئے اور اس گائے کے بچے کی پرستش کرنے لگے۔ پروردگار عالم نے اس واقعے کی یاد دلایا اور اس کے بعد پھر اس احسان کا ذکر کیا کہ تم نے اتنا برا کام کیا کہ گویا شرک اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے اس لیے معاف کر دیا کہ شاید تم پروردگار عالم کا شکر ادا کرو، کہ گویا یہ یاد دلانا اس لیے ہے کہ تم نے ادا نہیں کیا شکر۔ اس کے بعد 53 نمبر کی آیت میں اس واقعے کا ذکر کیا کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو توریت دیا کہ جو حق اور باطل کے درمیان بہترین فیصلہ کرنے والی تھی، بہترین فرق پیدا کرنے والی تھی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو، بنی اسرائیل کو، جو توبہ کا حکم دیا اس گوسالہ پرستی کی بنیاد پر جو انہوں نے شرک اختیار کیا تھا، اس کا توبہ بھی پروردگار عالم نے آسان نہیں رکھا تھا، لیکن پھر بھی معاف کیا، یعنی ایسا نہیں کہ توبہ قبول نہیں کی، لیکن ہاں توبہ کا جو راستہ تھا وہ بہت سخت تھا۔ توبہ کا راستہ یہ تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ سے اس گناہ کے لیے خلاصی چاہتے ہوں، اس گناہ سے معافی چاہتے ہوں، وہ غسل کر کے آمادہ ہو جائیں اور اس کے بعد ایک رات کی تاریکی میں تلوار لے کے کھڑے ہوں اور سب ایک دوسرے کو قتل کریں، کہ خود گویا ان کے لیے قتل ہونا بھی سنگین، قتل کرنا بھی سنگین، اپنے بھائی بہنوں کو یا اپنے بھائی بندوں کو اور اپنے لوگوں کو اس طریقے سے قتل کرنا نہایت سخت کام ہے، لیکن پروردگار عالم نے گویا اس سخت کام کا حکم دیا تاکہ وہ جو گناہ انہوں نے کیا تھا، اور یقیناً عظیم گناہ تھا کہ شرک اختیار کرنا، اور وہ بھی پروردگار عالم کی اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد یہ ظاہر ہے کہ بہت سنگین گناہ تھا، لیکن پروردگار عالم نے ان کو ان کے لیے راستہ رکھا کہ ان کی توبہ قبول کی۔ اس کے بعد پھر یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان لوگوں کی ایک عجیب درخواست آئی، یہ بھی بنی اسرائیل کے عجیب واقعات میں سے ہے کہ پروردگار عالم کو دیکھنے کی انہوں نے خواہش ظاہر کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا تو دیکھنے والی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بغیر دیکھے مانیں گے نہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم بغیر دیکھے نہیں مانیں گے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے درخواست کیا کہ پروردگار یہ قوم ہے، یہ ضد کر رہی ہے، ان کو دکھا دے۔ پروردگار عالم نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، ان کو لے کے آ جاؤ کوہ طور پر۔ اگر ان کی نظریں اس گویا پہاڑ کے اوپر ٹھہر جاتی ہیں، یعنی پہاڑ کے اوپر یہ اپنی نظروں کو ٹھہرا لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، تو پھر مثلا ہم کو دیکھ لیں گے۔ لیکن جب وہ بجلی چمکی تو ان کی نظر کیا، یعنی نظر ٹکنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، یہ بے ہوش ہو گئے، اور اس میں یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مر گئے۔ اس کے بعد بھی پروردگار عالم نے ان کو زندہ کیا تاکہ یہ پھر ہوش آ جائے ان کو، اور یہ توبہ کریں اور پھر پروردگار عالم کا شکر ادا کریں کہ یہ نہایت گویا بیہودہ درخواست تھی جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم دیکھیں گے، جب خدا دکھنے والی چیز نہیں تو کیسے دیکھیں گے۔ اور پروردگار عالم نے گویا اس واقعے سے اس بات کا بھی اظہار کر دیا کہ خدا دکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر پروردگار عالم کو کوئی دیکھ سکتا تو کم سے کم حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے یہ کہہ دیا کہ لن ترانی، تم ہم کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر باقی لوگ جو ہے وہ دیکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے آخری آیت میں اس احسان کا تذکرہ کیا بنی اسرائیل کے اوپر کہ ہم نے تمہارے اوپر آسمان کو بادل کا سایہ رکھا، کہ جب یہ لوگ فلسطین کے لیے نکلے، یعنی بنی اسرائیل کے فرعون کے جنگل سے چھوٹ کر نکلے اور ان کو فلسطین میں داخل ہونے کے لیے حکم دیا گیا، وہاں جو پرانی قوم تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس قوم کے پاس نہیں جائیں گے، وہ لوگ جبار ہیں، ظالم ہیں، لہٰذا جناب موسیٰ سے کہا کہ جاؤ تم پہلے وہ پورا شہر خالی کراؤ تب ہم جائیں گے۔ پروردگار عالم نے ان کو کہا کہ جب تم اپنے سے نہیں جا رہے ہو تو 40 سال تمہیں اسی صحرا میں بھٹکنا پڑے گا۔ صحرا میں بھٹکتے بھٹکتے بعض لوگوں کو یہ خیال آیا کہ ہم نے پروردگار عالم کی معصیت کیا ہے تو ہم پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔
پروردگار عالم سے جب گناہوں کی معافی مانگی تو پروردگار عالم نے ان کے سروں پر بادل کا سایہ کیا، یہ احسان کیا پروردگار عالم نے، اور اس کے بعد کھانے پینے کے لیے ان کے بہترین انتظام کیے، یعنی بہترین نعمتیں کہ پروردگار عالم نے ان کے لیے بھیجی اور ان کے لیے پیدا کی تاکہ وہ پاکیزہ غذا کھا سکیں، پاکیزہ کھانا کھا سکیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی گویا ان کو ہوش نہیں آیا کہ آخری جملہ اس صفحے کا یہ ہے کہ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ان تمام کاموں کے ذریعے سے انہوں نے خدا کے اوپر ظلم نہیں کیا، یعنی خدا نعوذ باللہ ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ظلم کیا جا سکے، وہ بہت عظیم ذات ہے، بہت باعظمت ذات ہے، اس کے اوپر امکان نہیں ہے کہ کوئی ظلم کر سکے۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن ہاں انہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔